گاؤں کی صبح ہمیشہ کی طرح خاموش تھی، مگر علی کے گھر میں خاموشی کچھ زیادہ گہری تھی۔ مٹی کے اس چھوٹے سے گھر کی دیواریں جیسے بھوک اور بے بسی کی کہانی سنا رہی تھیں۔ 8 سالہ علی اپنی پرانی چٹائی پر بیٹھا ماں کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ ماں چولہے کے پاس بیٹھی تھی، مگر چولہا ٹھنڈا پڑا تھا، برتن خالی تھے اور آنکھوں میں وہ فکر تھی جو صرف ایک مجبور ماں کی آنکھوں میں نظر آتی ہے۔ علی نے آہستہ سے پوچھا، امی آج ہم کیا کھائیں گے؟ ماں نے فوراً مسکرانے کی کوشش کی، جیسے وہ اس سوال کے لیے پہلے سے تیار ہو۔ بیٹا، اللہ بڑا مہربان ہے، وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ علی نے کچھ نہ کہا، مگر اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پر چلا گیا۔ بھوک کی ٹیسیں اسے خاموشی سے رلا رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد ماں نے ایک پرانا کپڑا کھولا، اس کے اندر روٹی کا ایک چھوٹا سا آخری ٹکڑا تھا۔ وہ روٹی بھی سخت ہو چکی تھی، جیسے کئی گھنٹوں سے رکھی ہو۔ ماں نے وہ ٹکڑا علی کی طرف بڑھا دیا۔ یہ تم کھا لو بیٹا، علی نے حیران ہو کر پوچھا۔ اور آپ؟ ماں نے نظریں چرا لیں۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ علی جانتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے، مگر وہ ماں کی عزت رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے روٹی ہاتھ میں لے لی۔ جیسے ہی وہ پہلا لقمہ لینے لگا، دروازے پر دستک ہوئی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ ماں نے دروازہ کھولا تو باہر ایک بوڑھا مسافر کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے گرد آلود تھے، چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں شدید بھوک صاف نظر آ رہی تھی۔ بیٹی، اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو دے دو، 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ ماں ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ گھر میں دینے کو کچھ نہیں تھا سوائے اس آخری ٹکڑے کے جو علی کے ہاتھ میں تھا۔ علی نے ماں کی طرف دیکھا، پھر بوڑھے شخص کی طرف۔ اس کے ننھے دل میں ایک جنگ شروع ہو گئی۔ بھوک ایک طرف تھی اور انسانیت دوسری طرف۔ اچانک علی اٹھا اور اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا روٹی کا ٹکڑا بوڑھے شخص کی طرف بڑھا دیا۔ بابا جی یہ لیں۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بوڑھے شخص کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے روٹی لی، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ اس بچے کے نصیب کھول دے۔ وہ روٹی کھا کر چلا گیا، مگر اس کے الفاظ فضا میں گونجتے رہے۔ اس دن علی اور اس کی ماں نے کچھ نہیں کھایا۔ شام ہوئی تو بھوک اور کمزوری بڑھ گئی۔ علی ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ امی کیا اللہ ہمیں بھول گیا ہے؟ ماں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ نہیں بیٹا، اللہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا، وہ آزماتا ضرور ہے۔ رات گہری ہو گئی۔ بھوک سے علی کی آنکھ لگ گئی۔ ماں جاگتی رہی، خاموشی سے دعا کرتی رہی۔ اگلی صبح سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہ تھا کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ ماں نے دروازہ کھولا تو باہر گاؤں کا ایک امیر زمیندار کھڑا تھا، ساتھ میں 2 آدمی اور ایک گدا گاڑی۔ کیا یہ علی کا گھر ہے؟ اس نے پوچھا۔ ماں حیران رہ گئی۔ جی، مگر آپ کون؟ زمیندار نے مسکرا کر کہا، کل ایک بوڑھے مسافر نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا اگر دنیا میں سچی انسانیت دیکھنی ہو تو اس ماں کو اور بچے کو دیکھو جنہوں نے اپنا آخری لقمہ بھی اللہ کی راہ میں دے دیا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ زمیندار نے اشارہ کیا۔ اس کے آدمیوں نے گدا گاڑی سے آٹا، چاول، دال، تیل اور کپڑوں کے تھیلے اتارنے شروع کر دیے۔ یہ سب تمہارے لیے ہے، آج سے تم بھوکے نہیں سو گے۔ علی باہر آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی تھی۔ امی اللہ نے ہماری دعا سن لی۔ ماں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اسی وقت دور مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فضا میں ایک عجیب سکون پھیل گیا۔ زمیندار نے علی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا یاد رکھنا، جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ علی نے معصومیت سے پوچھا، اگر ہم وہ روٹی نہ دیتے تو؟ زمیندار مسکرایا، تو شاید آج یہ رحمت بھی نہ آتی۔ علی نے ماں کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس دن اس نے بھوک سے بڑا سبق سیکھ لیا تھا، انسانیت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ دن گزرتے گئے۔ علی کا گھر اب پہلے جیسا نہ رہا۔ چولہا جلنے لگا، برتن بھرنے لگے اور ماں کے چہرے پر سکون واپس آ گیا، مگر علی کے دل میں ایک نئی خواہش جنم لے چکی تھی۔ ایک دن اس نے ماں سے کہا، امی جب میں بڑا ہو جاؤں گا میں بھی بھوکے لوگوں کو کھانا کھلایا کروں گا۔ ماں نے پیار سے اس کا ہاتھ چوما۔ بیٹا یہی اصل دولت ہے۔ سالوں بعد وہی علی گاؤں کا سب سے فیاض
نوجوان بن گیا۔ اس کے دسترخوان پر کبھی کوئی بھوکا واپس نہ جاتا۔ لوگ کہتے تھے یہ وہی بچہ ہے جس نے اپنا آخری ٹکڑا دے دیا تھا اور اللہ نے اس کی جھولی بھر دی، اور جو ایک چھوٹے سے لقمے نے ایک پوری زندگی کا رخ بدل دیا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بھوک سے بڑا امتحان کوئی نہیں اور انسانیت سے بڑی عبادت کوئی نہیں۔ جو اللہ کے بندوں پر رحم کرتا ہے، اللہ اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔